وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. محترم اسلامی بھائیو، ہم آپ کے سامنے اللہ کے پیارے پیارے ناموں کا معنی بتاتے آ رہے ہیں. اللہ کے سب سے اچھے نام، جن ناموں کا معنی جاننے سے ہم لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے. الحمدللہ تقریباً 70 پر ایک نام آپ کے سامنے آ چکے ہیں. آج 70 پر 2واں نام ہم بیان کریں گے انشاءاللہ. اللہ کے پیارے پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے القہار. القہار کا یہ لفظ قرآن مجید میں 6 جگہ استعمال ہوا ہے. القہار کے معنی کیا ہے؟ غالب، وہ ذات جو سب پر غالب ہے. حاکم ہے، اس پر کوئی حکومت نہیں کر سکتا، وہ سب پر حکومت کرنے والا ہے. اس کو کہتے ہیں القہار. اور قاہر کا لفظ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. یہ قاہر بھی قہار کے معنی میں ہی آتا ہے. اللہ تعالی حاکم ہے، سب پر اس کا چلتا ہے، اس پر کسی کا نہیں چلتا. عزت دینے والا وہی، ذلت دینے والا وہی. زمین پر اس کی حکومت، آسمانوں پر اس کی حکومت. یہاں تک کہ درخت کا ایک پتا بھی زمین پر گرتا ہے تو اس کے حکم کے بغیر نہیں گرتا. بارش کا ایک خطرہ بھی برستا ہے تو اس کے حکم کے بغیر نہیں برستا. جب سب کچھ اس کے ماتحت ہے تو انسانوں کو چاہیے کہ جو بھی ضرورت ہے اس سے مانگے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اس لیے کہ اس کے حکم کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں، سب اس کے ماتحت ہے. جب ہمارا ایمان القہار پر مضبوط ہو جائے گا تو ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، صرف اور صرف اللہ سے جو ہے اپنی ضرورتیں مانگیں گے. اچھا، اللہ کے پیارے پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے المتکبر. قرآن مجید میں المتکبر کا لفظ صرف ایک جگہ استعمال ہوا ہے، سورۃ الحشر میں. الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. اب یہ متکبر کے معنی کیا ہے؟ بڑائیوں والا، سب سے بڑا، سارے عیبوں سے پاک. یہ المتکبر کے یہ معنی بتائے گئے ہیں. اور یاد رکھ لو محترم بھائیو، بڑپن کی صفت صرف اللہ کی ہے. یہ بڑپن کس کے لائق ہے؟ صرف اللہ کے لائق ہے. بندوں کو چاہیے کہ اس کے بڑائی کا اعتراف کرے، اللہ کو سب سے بڑا مانے. نماز میں جب ہم کھڑتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر رکعت باندھتے ہیں تو اس بات کا اعتراف، اس بات کا اقرار ہم کرتے ہیں، اے اللہ میں تیرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہوں. سب لوگ تیرے سامنے ہاتھ باندھتے ہیں، تو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں باندھتا. جب ہم اللہ اکبر کہہ کر رکوع کرتے ہیں تو اس بات کا اقرار ہم کرتے ہیں، اے اللہ سب تیرے سامنے جھکتے ہیں، تو کسی کے سامنے نہیں جھکتا. جب ہم سجدے میں جاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر تو پھر اس بات کا اقرار ہم کرتے ہیں، اے اللہ سجدہ صرف تیرے لیے کیا جاتا ہے، تو کسی کے لیے سجدہ نہیں کرتا. تو بڑائی کس کے لیے ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے بڑائی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر انسان
بڑائی جتائے یعنی تکبر کرے، اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہو، تکبر ہو، تو وہ انسان جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے یاد رکھ لیجئے یہ تکبر اپنے اندر ہرگز مت پیدا کیجئے۔ بڑائی کی صفت صرف اللہ ہے، اللہ کی صفت ہے، بڑپن صرف اللہ کے لائق ہے۔ اللہ کے پیارے پیارے، اچھا یہ بڑائی کس کی صفت ہے؟ شیطان کی صفت ہے۔ ہم میں سے ہر ایک مطلب یہ بڑائی جتانے والا، دنیا آسمانوں میں شیطان نے جو سجدہ کرنے سے انکار کیا آدم علیہ السلام کا، اس کے اندر تکبر آ گیا تھا۔ یہ تکبر آنے کی وجہ سے وہ اللہ کے دربار سے دھتکارا گیا، تو اللہ کو سخت ناپسند نہیں ہے تکبر کی صفت، یاد رکھ لیجئے۔ اپنے اندر یہ تکبر کی صفت کبھی نہیں لانا، اللہ کو سخت ناپسند ہے یہ تکبر کی صفت۔ تو بہرحال المتکبر، بڑائیوں والا، یہ کس کی صفت ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے لائق ہے یہ بڑائی کی صفت۔ انسان کو عاجز ہونا چاہیے، انکسار ہونا چاہیے۔ اچھا، اللہ کے پیارے پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے المحسن۔ یہ المحسن کا لفظ قرآن مجید میں تو آپ کو نہیں ملے گا، لیکن احادیث میں المحسن کا لفظ ہم کو ملتا ہے۔ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ محسن یحب الاحسان، اللہ احسان کرنے والا ہے اور احسان کرنے والوں کو چاہتا ہے۔ المحسن کے معنی کیا ہے؟ احسان کرنے والا۔ دنیا میں انسانوں پر اللہ کے احسانات بے شمار ہیں، لیکن اللہ کے احسانات میں سے سب سے بڑا احسان اگر کوئی ہے، وہ کون سا احسان ہے ہمارے اوپر؟ ہدایت کا احسان۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت سے مالا مال کیا، ایمان سے مالا مال کیا، یہ اللہ کے احسانات میں سے سب سے بڑا احسان ہے، یاد رکھ لیجئے۔ قارون سے لوگوں نے کہا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، قارون آپ کو معلوم ہے خزانوں کا مالک تھا قارون، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے خزانوں سے نوازا تھا۔ لوگوں نے نصیحت کی، کیا کہا قارون سے لوگوں نے؟ تو بندوں پر احسان کر، اللہ کے بندوں پر احسان کر، اللہ نے تجھ پر احسان کیا نا، اللہ نے تجھ پر احسان کیا نا، تو بھی اللہ کے بندوں پر احسان کر۔ لیکن قارون نے انکار کیا، نہیں یہ تو میں اپنے پلاننگ سے سب کچھ کمایا ہوں، میرے پلاننگ سے میں خزانوں کو جمع کیا، ایسا بولا۔ لیکن اس کا انجام کیا ہوا سب جانتے ہیں، زمین میں دھس گیا وہ۔ اللہ کے احسانات جب ہمارے اوپر ہوتے ہیں تو اللہ کے بندوں پر احسان کرنا چاہیے، تو اللہ ہمارے مال میں اور اضافہ کرے گا دوسروں پر احسان کرنے سے۔ تو یاد رکھ لیجئے یہ احسان کرنا یہ اللہ کو، اللہ کی صفت ہے، احسان کرنے والا ہے اللہ، اور دنیا میں جو لوگ احسان کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ چاہتا ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے ہمیشہ دوسروں پر احسان کرنے کی عادت ڈالنا ہے۔ آخری نام دیکھیں گے آج، اللہ کے پیارے پیارے ناموں میں سے ایک اور نام ہے الدیان۔ الدیان یہ احادیث کے اندر الدیان کا لفظ ہمیں ملتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کہے گا انا الملک انا الدیان، اللہ کہے گا کل قیامت کے دن میں مالک ہوں، میں بدلہ دینے والا ہوں۔ دیکھو الدیان کا لفظ حدیث میں ہم کو ملتا ہے۔ الدیان معنی کیا؟ بدلہ دینے والا، حساب دینے والا۔ دنیا میں بندے جو بھی اعمال کرتے ہیں اس کا حساب دینے والا اللہ ہے، بدلہ دینے والا اللہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں انسان رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کیا ہوگا، اللہ اس کا بدلہ وہاں دے گا۔ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر غلطی کیا ہوگا اس کا بدلہ وہاں پائے گا۔ اور کل قیامت کے دن بے لاگ انصاف ہونے والا ہے، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں ہوگا، انصاف ہی انصاف کل قیامت کے دن ہونے والا ہے۔ بہرحال محترم بھائیوں، یہ اللہ کے پیارے پیارے نام آپ کے سامنے بتائے جا رہے ہیں۔
اور ان ناموں کا معنی جاننا اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے آپ کے سامنے ہر دن کچھ نام اس کا معنی میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان ناموں کا معنی جاننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ کی ایمان کی حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کی حالت میں لے لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔